اب یہ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ جو مانگتا ہے ملتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو خلافت سے بھی نہ ملتا، خلافت سے بھی ہمیں بلڈنگ، زمین، جائیداد یہ صرف دنیا خوشحال کرتی ہے، لیکن اگر کسی کو خلافت کا تاج دے دیا جائے تو دنیا بھی خوشحال ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خوشحال ہو جاتا ہے۔ خلافت کی یہ ایسا چوکھٹ ہے جس چوکھٹ پہ آپ تو جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی زہر کا کاٹا ہوا، سانپ کا کاٹا ہوا کوئی آ گیا اور نگاہ کر دی شفا سے، سب آپ کی تعریف ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی نے کہہ دیا کہ حضور دریا کے ذریعے سے مکان کٹنے والا ہے، اور کوئی اور نہیں ہے، صوفی صاحب ہی ہیں، خلیفہ صاحب، انہوں نے ہی کہا تھا حضور مکان جو ہے دریا میں جانے والا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا دریائے نیل سے کہ اے دریائے نیل، تو اپنی مرضی سے بہتی ہے یا اللہ کے حکم سے؟ نہیں کہا تھا دریائے نیل سے، آپ نے کہا تھا اپنے کمانڈر سے کہا تھا جاؤ دریائے نیل سے نیل کو میرا حکم دے دو، اگر اپنے حکم سے بہتی ہے، اپنی مرضی سے بہتی ہے تو مجھے دریائے نیل کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم سے بہتی ہے، اگر اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو عمر کا حکم مان لے۔ یہ اللہ والے ہیں تو آپ عمر حکم دیتے ہیں، یہ مظہر فاروق اعظم ہے، مظہر فاروق اعظم ہے، اس لیے عمر فاروق اعظم نے دریائے نیل کو حکم دیا تھا، دریا نے اپنا راستہ سمیٹ دیا تھا، سپاہی کا پیالہ واپس کر دیا تھا۔ تو اب یہ اگر ندی کے رخ کو موڑ دیں اور صوفی آفاق صاحب جیسی شخصیت اپنے خلیفہ کے لیے دریا کے روانی کو سمیٹ لیں اور دور کر دیں مکان سے، یہ مظہر فاروق اعظم ہے۔ اور عشق کا کیا معاملہ ہے، کتاب پڑھیے جو سید سالم میاں صاحب نے لکھا ہے، اور بھی کتابیں ہیں۔ عشق کا معاملہ یہ ہے، جب عشق کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ مظہر صدیقی اکبر ہیں، مظہر صدیقی اکبر ہیں، اور جب شجاعت کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے مظہر مولا علی ہیں، مظہر مولا علی ہیں، اور جب ہو نثار کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کربلا کی برکتیں آپ کو سمٹ کر کے آ چکی ہیں، کربلا کی برکتیں آپ کو حاصل ہو گئی ہیں، اور جب سخاوت کا معاملہ دیکھتے ہیں، سخاوت کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ مظہر عثمان غنی ہیں۔ تو میرے دوستو، غوث اعظم کی غوثیت سے بھی حصہ ملا ہے، خواجہ غریب نواز کی خواجیت سے بھی حصہ ملا ہے، تمام بزرگوں کا فیض دے کر کے آج تاج الصوفیاء اور فخر الاولیاء ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔ تو جب دنیا میں رہتے ہوئے یہ کسی لکڑی کو چھوٹا کر دیں یا بڑا کر دیں، دروازے کو چاہے تو بڑا ہو جائے اور چاہے تو چھوٹا کر دیں، دنیا میں رہتے ہوئے، تو جب دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس بہت جھمیلے ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ بھی تو آتے ہو، آپ لوگ جس کے مرید ہیں اپنے پیر کے پاس آتے ہیں، سینکڑوں کام ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد یہ دنیا کا کوئی جھمیلا نہیں رہتا ہے، اس لیے ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر دنیا میں رہتے ہوئے سب کی ضرورتیں یہ پوری کیا کرتے تھے، تو آج یہ پردہ فرمانے کے بعد، پردہ رحمت میں جانے کے بعد تو ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب یہ کس کو جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ حضور شاہبان ملت، حضور آفاق ملت، اور یہ سجادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو لگتا ہے پچھلے سال جو صاحب سجادہ تھے ان کا وصال ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایسی شخصیتیں موجود ہیں، اور سید سالم میاں کا کیا پوچھنا، اسی سلسلے سے تو چشم و چراغ ہیں، اسی سے اپنے نانا کے مرید ہیں۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ان کا ستارہ اتنا عروج پہ ہے، ابھی بریلی گئے وہاں سے خلافت ملی، وہاں سے خلافت ملی، گویا بریلی والوں نے دیکھا کہ سلسلہ احمدیہ کا یہ مرید ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، یہ اس کو اپنی جھولی میں لے لو۔
ابھی کیا کہتے ہیں بلگرام شریف گئے، وہاں سے نواز دیا گیا۔ کس سلسلے کا فیض؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کہیں سے ملے تو اپنے پیر کا فیض سمجھے۔ وہ اس سلسلے کے مرید ہیں سید سالم میاں۔ اب چاہے بریلی شریف سے نوازا جائے، چاہے بلگرام شریف سے نوازا جائے، اور ابھی کیا کہتے ہیں سید غلام عبد القادر علوی صاحب انٹرنیشنل پیر ہیں، انٹرنیشنل پیر ہیں۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں کہا، مجھ سے بھی بات ہوئی، سالم میاں کو عرس شعیب الاولیاء میں اگلے سال جو ان کی شان کے لائق ہے، جو خانقاہ احمدیہ کے ایک مرید کے شان کے لائق جو خلافت ہے، وہ بھرے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اس گدی کے، اس خانقاہ کے وہ ایک چشم و چراغ ہیں، مرید ہیں۔ میں یہ کہوں گا صوفیاء کرام سے، یہاں ایک کمیٹی ہونی چاہیے اس خانقاہ کی، اس لیے کہ یہ خانقاہ اب یہ کیا کہتے ہیں خانقاہ کھجوری میں سمٹ کے نہیں رہ گیا ہے، اب یہ خانقاہ بھی، اب یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، اب پورے ہندوستان میں ابھی یہ چند منٹوں میں ضرور پھیل جائے گا، یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، چند منٹوں میں یہ پورے ہندوستان میں پھیل جائے گا۔ تو اب یہ صرف کھجوری کی سرزمین کے لیے محدود نہیں رہ گیا، یہ یہاں ایک کمیٹی ہونی چاہیے سجادگان کی، اور کمیٹی کی طرف سے جو بھی فیصلے ہو کمیٹی کی طرف سے ہو۔ اور میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہ کام کر رہی ہے کہ سید سالم میاں علوی صاحب اس خانقاہ کے گدی کے شایان شان ہیں، شایان شان ہیں، ان کو بلا کر کے ان کو باندھ دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہیرا بریلی چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہیرا بلگرام شریف چلا جائے، ایسا نہ ہو یہ ہیرا بلگرام شریف چلا جائے۔ یہ ہیرا اس خانقاہ کا ہیرا ہے جو آج علم و عمل کے ذریعے سے 22 سال کی مختصر سی عمر میں وہ کمال حاصل کیا جو 50 سال کے بڑے بڑے پیروں کو عطا نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ فوٹو اٹھائیے تو یہ سالم میاں، آپ انسٹاگرام اٹھائیے تو یہ سالم میاں، آپ یوٹیوب اٹھائیے کہیں نہ کہیں سے یہ سالم میاں مل جائیں گے۔ اور ابھی بلگرام شریف کے حالات سے وہ کتاب لکھ رہے ہیں جو وہاں 9 نومبر کو کورس میں آنے والا ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہیرا جو ہے کیا کہتے ہیں یہ حضرات سنبھال لیں اور سنبھال کر کے اس گدی کے شایان شان یہ ہیرا کیا کہتے ہیں اس خانقاہ پہ چڑھ دیں، اس خانقاہ پہ چڑھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے، میں تو اس لائق نہیں ہوں، میں تو دعا لینے کے لیے آیا ہوں، میں کیا دعا دے سکتا ہوں، لیکن ہاں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، دعا لینا بھی چاہیے دینا بھی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس خانقاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دھنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، یہ خانقاہ سلامت رہے، خانقاہ کے ماننے والے سلامت رہیں، صوفی حضرات سلامت رہیں، سجادگان سلامت رہیں، خلفاء سلامت رہیں۔ اگر آپ سلامت رہیں تو آپ کے صدقے میں یہ ناچیز بھی سلامت رہے گا۔ اب خلفاء جن کو خلافت سے نوازا جائے گا ان کے خلافت کا اعلان ہونا ہے، اس لیے میرے دوستو آپ حضرات کیا کہتے ہیں یہ حسین منظر، یہ حسین اور روحانی منظر کیا کہتے ہیں، آپ حضرات وہ یہ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، نام دیجیے خلفاء۔ عبدالرحمان سبحان اللہ سبحان جناب عبدالرحمان صاحب کو، اور آپ جناب صدام ٹانڈا سے، ماشاء اللہ ٹانڈا ایک زرخیز قصبہ ہے جہاں پہ منظر حق جیسا دارالعلوم موجود ہے، پڑھا لکھا میں ٹانڈا اثر گیا ہوں، کئی بار میں سے بھی تقریر بھی ہوئی ہے، لیکن جو ہے ٹانڈا کی سرزمین سے صدام حسین صاحب اور یہ جناب رمضان صاحب ہیں، جناب عبدالرحمان صاحب، یہ اس خانقاہ کے بہت ہی چہیتے اور کافی دنوں سے اس خانقاہ کی خدمت میں اپنے پیروں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ آج انہیں کیا کہتے ہیں خلافت سے نوازا گیا اور جس کو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ابھی چند منٹوں میں پورے ہندوستان میں کیا کہتے ہیں خبر پھیل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خلفائے اعظام کو اپنے پیر کے شرائط کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین کہیے۔ ان خلفائے اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیر کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیر کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان خلفائے اعظام کے ذریعے سے دو شریف رمضان پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ان خلفاء کے کندھے پر ایک عظیم ذمہ داری دی گئی ہے، اور ان ذمہ داریوں کو ان خلفاء کو جو ہے بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرس کی محفل ہے، اور اگر خواجہ حسن نظامی کی زبان میں کوئی اگر پوچھے عرس کس کو کہتے ہیں، عرس کس کو کہتے ہیں، عرس کہتے ہیں عرس ایک لیلہ ہے، عرس ایک لیلہ ہے جو محفل میں بٹھا کر کے، اب وہ محفل چاہے میلاد شریف کی محفل ہو اور چاہے محفل سما کی محفل ہو، عرس ایک لیلہ ہے جو اپنے ہزاروں مجنوں کو بلا کر کے، ہزاروں مجنوں کو بلا کر کے حسن کا دیدار کراتی ہے، حسن کا دیدار کراتی ہے۔ عرس ایک زلیخا ہے، عرس ایک زلیخا ہے جو اپنے عاشقوں کو بلا کر، اپنے سہیلیوں کو بلا کر اور اپنے محبوب کا جلوہ دکھا کر کے انگلیاں شہید کروا دیا کرتی ہے، انگلیاں شہید کروا دیتی ہے۔ وہ محفل سما کی برکتیں ہوں یا اس محفل نور کی برکتیں ہوں، ان برکتوں کے ذریعے سے آدمی کا سر ہی نہیں، آدمی کا سر ہی نہیں، جب اسے جلوہ نور نظر آتا ہے تو اس کا دل ایسا گھائل ہوتا ہے، ایسا گھائل ہوتا ہے کہ وہ دل جب گھائل ہوتا ہے تو اسی دل کے آئینے میں جلوہ محبوب نظر آتا ہے، جلوہ محبوب نظر آتا ہے، اور جب جلوہ محبوب نظر آتا ہے تو میرے دوستو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقام سے نوازا جاتا ہے کہ وہ پیر کا مرید نہیں بلکہ وہ مراد بن جایا کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ ہم لوگ مرید ہیں نا، ہم لوگ مرید ہیں، کسی نہ کسی پیر کے مرید ہیں، ہر مرید اپنے پیر کا چاہنے والا ہے، لیکن مرید اگر بننا ہو تو خوشبو جیسا بنیے، مرید بننا ہو تو محبوب الہی جیسا، بابا فرید جیسا بنیے، مرید بننا ہو اعلیٰ حضرت جیسا بنیے۔ 10 منٹ ہے، بتا دے اس کو، بتا دے۔ مرید بننا ہو میر خسرو جیسا، اعلیٰ حضرت اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے، بچے کھیل رہے تھے۔ آج کل ہماری اور آپ کی تعظیم کتنی حد تک ہے، پیر کی حد تک۔ مرید جب مرید ہو جاتا ہے تو مرید ہونے کے بعد پیر کا پختہ بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے یہاں گئے، بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا ہے احمد رضا بریلی کے کتے اچھے ہوتے ہیں، بریلی کے حضرت، بریلی کے کتے، سوکی صاحب بریلی کے کتے اچھے لگتے ہیں، آپ بریلی سے کتے لا دیجیے۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر علی رسول مہاراجی سے ملنے نہیں گئے، واپس بریلی گئے، اور بریلی جا کر کے اپنے دونوں بیٹے مصطفیٰ رضا خان جن کو مفتی اعظم کہتے ہیں، حامد رضا خان جن کو حجت الاسلام کہتے ہیں، دونوں بیٹوں کو لیا جو چھوٹے چھوٹے تھے، لیا اور مہاراجہ شریف آئے اور اپنے پیر کے بیٹوں سے کہا حضور یہ دیکھیے بریلی کے کتے آ گئے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، یہ دیکھیے بریلی کے کتے آ گئے، یہ آپ کے بارگاہ کے کتے ہیں، آپ جب تک چاہیے ان کتوں سے کھیلیے، جب تک چاہیے ان کتوں سے دل بہلائیے۔ یہ ہے پیر کا مقام۔ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کو وضو کرایا کرتے تھے تہجد کے وقت، ٹھنڈک کا زمانہ تھا۔ بابا قطب الدین بختیار کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا فرید جاؤ کہیں سے گرم پانی لے کر کے آؤ، کہیں سے گرم پانی لے کر کے آؤ۔ یہ گرم پانی جو پلانے کے لیے نکلے تو کہیں پہ
آگ نہیں، اس لیے کہ سب لوگ سو چکے تھے، سب لوگ سو چکے تھے۔ ایک بوڑھی ماں آگ کے سہارے قریب گئے، کہا تھوڑا آگ دے دو۔ بوڑھی ماں نے کہا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اگر یہ آگ ہم دے دیں تو میرا کیا ہوگا؟ کہا یہ میرے پیر کی عظمت کا سوال ہے، یہ میرے پیر کی محبت کا سوال ہے، میرے پیر و مرشد نے گرم پانی مانگا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ پیر کا حکم ٹل جائے، اس لیے یہ آگ مجھ کو دے دو، اس کے عوض میں جو قیمت چاہو لے لو، جو قیمت چاہو لے لو۔ بوڑھی ماں کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، انہوں نے کہا جو چاہو لے لو، کیا دے سکتے ہو؟ میرے پاس آگ نہیں ہے، کیا دے دو گے؟ کہا ہاں دے دیں، سبحان اللہ، دے دیں گے۔ ہم اور آپ کیا دیتے ہیں اپنے پیر کو؟ ہم اور آپ جس سلسلے کے مرید ہے وہاں ہم کیا نظر پیش کر سکتے ہیں؟ یہ مرید ہے، انہوں نے کہا میں اپنے پیر کے پانی کو گرم کرنے کے لیے آگ نہیں دے سکتا تھا، دے دو۔ پھر آپ نے آگ نکالی اور نکال کر کے بڑھیا کے حوالے کیا۔ بوڑھی ماں نے کہا میں ٹھنڈک برداشت کر سکتی ہوں، جو چاہو جتنا چاہو آگ لے جاؤ، ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آگ لے کر کے چلے، پانی گرم کیا، پانی گرم کر کے جب پیر کے سامنے لے کر کے آئے، بابا قطب کے سامنے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب لے کر کے آئے، کہا اے فرید یہ آگ کہ پردہ اس لیے کہ پردہ اس لیے لگا دیا تھا کہ تاکہ پیر کو تکلیف نہ ہو۔ آنکھ اپنی دکھ رہی ہے، آنکھ میں شدت کی تکلیف اپنی آنکھ میں ہے، لیکن پیر کو دکھا کر کے پیر کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے، پیر کو کم نہیں پہنچانا چاہتے۔ کہا اے فرید کیا بات ہے؟ آنکھ سے بچتی ہے؟ کہا حضور آنکھ آ گئی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جب آنکھ اٹھ جاتی ہے تو ایسے آنکھ آ گئی ہے، کہتے ہیں نا جب آنکھوں میں چشم ہو جاتا ہے تو سوچا کہ ایسا لفظ بولیں جس سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ کہا آنکھ آ گئی ہے۔ جب کہا آنکھ آ گئی ہے تو دلی کے شہنشاہ خواجہ کریم نواز کے جانشین آدم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اے میرے سچے مرید اگر آنکھ آ گئی ہے تو آ گئی ہے، کھول دے پٹی، اگر آ گئی ہے تو آ گئی ہے۔ جب پٹی کھولا تو آنکھ سلامت، آنکھ سلامت، اس لیے کہ ان بارگاہوں میں آزمایا جاتا ہے، کسی کا گھر نہیں لیا جاتا، آزمایا جاتا ہے۔ اب میر خسرو کو دیکھ لیں، میر خسرو کو دیکھ لیں، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، کلکتہ گئے قصیدہ پڑھنے کے لیے، کلکتہ گئے قصیدہ پڑھنے کے لیے، بہت بڑا انعام دیا گیا، کئی اونٹ کا گوشت تھا انعام، بغرا خاں کے دربار میں، کس کے دربار میں؟ بغرا خاں کے دربار میں۔ جب وہاں سے چلے، میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں 2 منٹ میں، جب وہاں سے چلے تو بہار میں آپ ایک سرائے کے پاس سے گزر رہے تھے، کہا بھوئے شیخ میں آیا، ہم کو پیر کی خوشبو آ رہی ہے، عرس احمدیہ میں آئے ہوئے صوفی حضرات، کیا آپ کو ٹانڈا میں بیٹھ کر کے کبھی پیر کی خوشبو معلوم ہوتی ہے؟ ہاں ضرور معلوم ہوتی ہوگی اگر آپ سچ سے مرید ہیں۔ یہ مرید ہے، پیر دلی میں ہے محبوب الہی اور بہار میں کہہ رہے ہیں اس کو پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ سرائے میں ایک مسافر سو رہا تھا جس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، آپ گئے اس مسافر کو آپ نے جگایا اور جگا کر کے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کون ہو؟ کئی سوال آپ نے کر دیے، دیوانگی کا عالم تھا، پیر کی خوشبو مل رہی تھی، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانا ہے، کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اب جب دیکھا ان کو شاہی لباس میں، وہ غریب بیچارہ ڈر گیا، غریب بیچارہ ڈر گیا، کہا حضور مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، میں ایک غریب مشکل زدہ انسان ہوں۔ صوفی حضرات اس واقعے کو سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کریے، اس کے بعد فاتحہ پڑھا جائے، اور ایک مرید کو اپنے پیر کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ کہا ہم غریب ہیں، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ کہا نہیں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دلی سے آ رہا ہوں۔ کہا دلی کہاں گئے تھے؟ کہا محبوب الہی کی بارگاہ میں گئے تھے۔
अब इतना सुना आंखों से आंसू जारी हो गए, पीर का नाम सुना आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा महबूबे इलाही की बारगाह में क्यों गए थे? कहा जब पूछते ही है तो मैं बता देता हूँ, मैं बहुत गरीब इंसान था, गरीबी की वजह से बच्चियों की शादी का मामला आया, मुझसे लोगों ने कहा दिल्ली चले जाओ, महबूबे इलाही की यहाँ तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो अच्छा गए थे, जरूरत पूरी हुई। हुजूर मैं क्या बताऊं, मेरा कदम इस कदर मनहूस है कि जब मैं खानका में पहुंचा, मेरे कदम की नहूसत की वजह से वहां पे हजरत के यहाँ कोई फतूहात नहीं आए। फतूहात कहते हैं जब कोई बुजुर्ग कामिल हो जाता है तो उसके यहाँ फतूहात आने लगते हैं, हर बुजुर्ग के यहाँ तोहफे आने लगते हैं। तो हुजूर के यहाँ तोहफे आया करते थे और वो लोगों को तकसीम किया करते थे, नजराने आते थे, लोगों को तकसीम किया करते थे। उसने कहा मेरे कदम की नहूसत की मैं जब से पहुंचे वहां पे कोई फतूहात नहीं आए, नजर नियाज नहीं आए। कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पीर किसी को खाली छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पीर किसी को खाली छोड़ दे। कहा नहीं खाली तो नहीं छोड़ा। जब चलने लगे तो अपना खड़ाऊं कहा कि मेरे पास इस वक्त अफसोस की बात है कि कुछ नहीं है, हफ्ता गुजर चुका कुछ नहीं आया, ये खड़ाऊं लेके जाओ। जब खड़ाऊं सुना तो वक्त थोड़ा एक वली ये कामिल दिल्ली के बादशाह का शाही शायर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब पीर के खड़ाऊं की बात आपने सुना, आंखों से आंसू जारी हुए। कहा खड़ाऊं कहाँ है, खड़ाऊं कहाँ है, जरा दिखाओ। खड़ाऊं को जब लिया अपने सर पे रखा और कहा ये खड़ाऊं मुझको नजर कर दो। आप लोग बाजार जाते हैं तो कहते हैं मुझको हदिया कर दो, किस चीज के कहते हैं? कुरान के लिए कहते हैं ना, कुरान के लिए कहते हैं कि हदिया कर दो, और कोई सामान के नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ खड़ाऊं है, पीर का खड़ाऊं है, कहते हैं इसका हदिया कर दो। तो वो गरीब बेचारा उसने कहा आपके पैर में जो नालैने पाक है, जो जूता शरीफ आपने पहना है, वो तो खुद ही इतना कीमती है कि उसको बेच करके आप दर्जनों खड़ाऊं ले सकते हैं। आप हमारी गुर्बत से मजाक उड़ा रहे हैं, गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनको इस खड़ाऊं की अहमियत नहीं मालूम है, इस खड़ाऊं की अजमत नहीं मालूम है, ये खड़ाऊं उसको हत्या कर दो। कहा हुजूर इसकी कीमत क्या हो सकती है? तो मैं कीमत आपको बताऊं। कहा इसकी कीमत तुमको नहीं मालूम, जो चाहो मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। ये सुबह जो चाहो मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। बिहार की सरजमीन पे सराय में वो गरीब, उसने कहा कि आप भी तो मुसाफिर ही होंगे, इसलिए कि ये मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाने में मुसाफिर ही आया करते हैं, आप भी अपने घर से दूर होंगे, आप ही मुझको आप इस खड़ाऊं के बदले में क्या दे सकते हैं? कहा वो अगर तुमको देखना है तो बाहर निकलो, बाहर निकलो। जब बाहर निकला तो देखा कि पूरा मैदान छावनी बना हुआ है, इसलिए कि बोगरा खान ने जो इनाम दिया था, अरे भाई इनाम लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में लूट लिया जाता ना, तो 1000 फौज दिया था कि हिफाजत से कलकत्ता से दिल्ली ले जाकर के पहुंचाओ ये खजाना बंगाल से दिल्ली ले जाकर के हिफाजत के साथ पहुंचा दो। देखा पूरा मैदान छावनी बना हुआ है और कई ऊँटों पे सोने का तिनका, सोने की अशरफी लगी हुई है। जब देखा उसकी आंखें चुरिया गई। कहा हुजूर वो किसका है? कहा सब मेरा है, अब बोलो क्या चाहते हो? कहा हुजूर फिर हम क्या मांगे? जो आप देना चाहें मुझको दे दीजिए, जो आप देना चाहें मुझको दे दीजिए। अहमदिया में आए हुए खुशनसीब सूफी हजरात, खुशनसीब सुन्नी मुसलमानों, पीर का मकाम समझो। पीर का मकाम क्या होता है? आपने कहा अपने फौज के कमांडर को बुलाया, अपने खादिम को बुलाया, बॉडीगार्ड को बुलाया और कहा अफसोस है कि खुसरो के पास इस वक्त सिर्फ 100 ऊंट का बोझ है, 100 ऊंट का बोझ है। अगर मेरे पास पूरे कायनात की दौलत होती तो मैं अपने पीर के खड़ाऊं के बदले में निछावर कर देता। और अब काफिले का अमीर मैं नहीं बल्कि ये
غریب قافلے کا امیر ہے، اس لیے فوج ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ جائے گی، اور یہ مال ہمارا نہیں ہے بلکہ میں اپنے پیر کے کھڑاؤں کے عوض یہ سارا مال اس غریب کو حوالے کر رہا ہوں، اس غریب کو حوالے کر رہا ہوں۔ اور کھڑاؤں کو سر پہ لیا، پگڑی باندھی اور دلی پہنچے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی نے فرما رہے تھے میرا خسرو بہار کے سرحد سے آگے آ چکا ہے، دلی کے سرحد میں پہنچ چکا ہے، جگہ جگہ خبر دے رہے تھے۔ جب خانقاہ کے قریب پہنچے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کہا کہ میرا خسرو خانقاہ کے قریب آ چکا ہے۔ جب خانقاہ میں داخل ہوئے، دیکھیے کام کی بات بتا رہا ہوں، ہر خانقاہ میں ایسا ہوتا ہے، اس خانقاہ میں بھی ہوگا، اس خانقاہ میں بھی ہوگا۔ یہ جو ہے بہت قریبی ہیں اپنے پیر کے، اب ان کو پیر صاحب چاہ رہے ہیں تو دوسرا مرید جو ہے ان سے چلنے لگا، یہ ہر خانقاہ میں ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی ایسا رہا ہوگا کہ خسرو کو ایسے نہیں چاہتے تھے، کوئی بات تھی جو چاہتے تھے اور وہ دکھانا مقصد تھا۔ جب پہنچے تو سرکار محبوب الہی نے کہا خسرو آ گئے؟ وہاں حضور آ گئے۔ تم کو کلکتہ گئے تھے بغرا خاں کے یہاں؟ کہاں ہاں حضور گئے تھے۔ کہا کیا تم نے کلام نہیں پڑھا؟ کلام نہیں پڑھے؟ کہا حضور پڑھا۔ کہا یہ بتاؤ کیا کلام تمہارا سنا نہیں گیا؟ کہا نہیں حضور سنا گیا۔ حضور سنا گیا؟ کہا کیا کلام تمہارا، کتنے شاعر وہاں پہ آئے تھے، جب تمہارا کلام ان سے بہتر نہیں تھا؟ کہا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا غلام کلام پڑھے اور کسی کے کلام سے بہتر نہ ہو؟ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ جب میں نے کلام پڑھا تو سارے شاعروں نے اپنا کلام جیب میں رکھ لیا، کافی انعام۔ اچھا کیا محبوب الہی تمہارے نہیں تھا؟ معلوم تھا نا، لیکن دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں اپنے مرید کو جو چاہتا ہوں، کیوں زیادہ چاہتا ہوں۔ کہا پھر انعام کیا نہیں ملا؟ کہا حضور انعام ملا تھا۔ کہا پھر کیا کیے؟ پورا واقعہ سنایا۔ جب واقعہ سنایا تو تاریخ کا یہ جملہ نوٹ کر لو، کھجور میں آئے ہوئے مسلمانوں، سنی مسلمانوں، تاریخ کا یہ جملہ نوٹ کیجیے۔ محبوب الہی نے فرمایا اے خسرو انعام نہیں پائے؟ کہا پایا تھا۔ کہا میرے لیے کیا لائے؟ پگڑی اتاری اور تحفہ پیش کیا کھڑاؤں۔ تو محبوب الہی نے جو فرمایا تھا، کہا خسرو عرضہ خریدئی، خسرو عرضہ خریدئی۔ اے خسرو تم نے بڑے سستے خرید لیے اس کھڑاؤں کو، اس لیے کہ یہ کھڑاؤں تو وہ کھڑاؤں ہے کہ جب اجمیر میں وہ کھڑاؤں خواجہ کے قدم میں ہوتا ہے تو جوگی جے پال کو آسمان سے نیچے اتار کر کے لے آتا ہے۔ وہی کھڑاؤں تھا۔ یہ ہے پیر کا مقام، جو مرید اگر سمجھ لے تو مرید خسرو جیسا بن جائے۔ اچھا یہیں پر ایک منٹ میں ایک چیز اور بتا دیں، اس آدمی اس غریب کو اپنے خانقاہ صاحب نے کھڑاؤں دیا اور کہا کہ کچھ نہیں آیا، یہ کھڑاؤں لے جاؤ۔ تو کیا کھڑاؤں دیا؟ کھڑاؤں نہیں دیا میرے دوستو، کھڑاؤں نہیں دیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پیر کے بارگاہ سے کوئی بھی تحفہ دیا جائے، کوئی بھی تو یہ شرنی ہے، تبرک ہے، کلکتہ کا رسول اللہ بہت مشہور ہے، سندیش بہت مشہور ہے، لیکن ابھی موقع پہ تجھے تبرک ہے کہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ کھڑاؤں کو دیا۔ کھڑاؤں کو معمولی نہ سمجھو، کھڑاؤں دے کر کے گویا آپ نے بتایا کہ سامنے تو کھڑاؤں نظر آ رہا ہے، لیکن بہار میں ایک میرا چاہنے والا آ رہا ہے تو اس کھڑاؤں کو اس غریب کے گھر تک نہیں پہنچنے دے گا، اس کھڑاؤں کے عوض میں سارے کائنات کی دولت بھی نچھاور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہر مرید کو اپنے پیر کا ایسا ہی باہدر بنائے، اور جب ایسا باہدر کوئی مرید ہو جاتا ہے تو پیر کہتا ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو ہم خسرو قبر میں دونوں ایک ساتھ ہوتے۔ جب ایسا مرید ہو جائے تو پیر کہتا ہے
کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو ہم ایک قبر میں ایک ساتھ سوتے، اور جب مرید ایسا ہو جاتا ہے تو پیر کہتا ہے کہ خسرو کو میرے قبر پہ نہ آنے دینا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سارے لوگ آپ کے مزار پہ آئیں گے، خسرو کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا اس لیے جب خسرو آئیں گے، اس لیے کہ جب محبوب الہی کا وصال ہوا تو میر خسرو وہاں نہیں تھے، باہر تھے۔ کہا میرے مزار پہ آنے مت دینا، اس لیے کہ اگر وہ آئیں گے تو مجھ کو قبر اطہر سے باہر نکلنا ہوگا ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑنے کے لیے۔ تو مرید جب ایسا ہو جاتا ہے تو پیر کے دروازے سے اسے انعام بھی عطا ہوتا ہے، یہ محبوب الہی کا ہی جملہ ہے کہ اگر کوئی میرے مزار پہ آئے تو پہلے خسرو کے چوکھٹ پہ حاضری دے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو میر خسرو کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کا صدقہ جو انہوں نے پیر سے دیا وہ ہم کو عطا فرمائے۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ